اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذی استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 17 کریں گے۔ کافی لمبا گیپ آ گیا کیونکہ عید کی مصروفیت تھی بیچ میں۔ اس کی ٹرانسلیشن یوں ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر، اور وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ہمیں دو مثالیں آتی ہیں سورہ بقرہ میں جو بہت ہی خوبصورت مثالیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت دفعہ قرآن میں مثالوں سے چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ بات کو سمجھانے کی مختلف طریقے، مختلف اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے۔ ایک طریقے سے اگر بات سمجھ نہیں آئی تو شاید دوسرے طریقے سے بات سمجھ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بہت سی مثالیں دیتے ہیں، بہت بار اپنی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن۔ الرحمن وہ ہے کہ جس نے خود قرآن سکھایا، جو خود قرآن کا ٹیچر ہے۔ بہت سے لوگ پرائیڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم فلاں ٹیچر سے تفسیر سیکھی، فلاں سے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا، لیکن قرآن کا سب سے پہلا پرائمری ٹیچر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس جگہ پہ اگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں منافقین کی۔ یہ پہلی طرح کیٹیگری کے منافق ہیں جو زبان سے تو شہادہ کہتے ہیں لیکن وہ دل سے کافر ہی ہیں۔ وہ جانتے ہیں، کھلے منافق ہیں، اپنے اندر وہ جانتے ہیں کہ وہ اسلام پہ بلیو نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ کچھ پولیٹیکل فائدے اٹھانے کے لیے اور مال غنیمت کے لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ ایسے منافقین کی یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے جن کی منافقت کفر کے بہت قریب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت دفعہ ایسے منافقین کو قرآن میں کافرین ہی کہا ہے۔ ایسے لوگوں میں اور کافروں میں کچھ خاص فرق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ جیسے ایک اندھیری رات ہے، لوگ صحرا میں بھٹک رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میں ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی اور سارا ماحول روشن ہو گیا۔ امیجن کریں کہ اب جیسے ہی یہ آگ جلی، روشنی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ اب یہ آگ کے قریب تو ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ روشنی کے قریب ہیں لیکن یہ روشنی ان کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہی، یہ اس روشنی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اب انہی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں جس اندھیروں میں روشنی ہونے سے پہلے بھٹک رہے تھے۔ ذہب اللہ بنورہم۔ یہ مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے جو کافی obvious ہے کہ اندھیرا تھا، اندھیروں میں جو بھٹک رہے تھے وہ زمانے جاہلیت میں گمراہی کے اندھیرے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی، نور کی، ہدایت کی، قرآن کی روشنی جلائی، لیکن یہ لوگ اس روشنی کو اپریشیٹ نہیں کر سکے۔ ان کے دل کی میں بصیرت یا مہون والی بات ہے کہ یہ دل کے اندھے تھے، انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور یہ اپنے اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہے۔ ذہب اللہ بنورہم، یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نور بصیرت لے لیا۔ نور بصیرت صرف اسی کو ملتا ہے جس کے اندر نور کی طلب ہو۔ جو اندھیروں میں رہنا چاہتا ہے اس کو انف اپرچونٹی دی گئی، اس کے باوجود روشنی کو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکے۔ دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں تبلیغ کی، پھر مدینہ جانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اس کا مطلب ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر تھی، اس لیے ان کی نور بصیرت جو ہے وہ سلب نہیں کی گئی۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بصیرت کا نور نہیں لیا، جب صحیح موقع آیا تو انہوں نے اس روشنی کو ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی بات فرما رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ابو لہب تھے، جو ابو جہل تھے، جو ولید بن مغیرہ تھے، جن کے اندر کوئی روشنی حاصل کرنے کی نہ خواہش تھی اور نہ ہی کوئی امید تھی کہ وہ کبھی بھی یہ روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اللہ نے ان کے اندھیروں میں انہیں چھوڑ دیا اور وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔
ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، اور ان کو ان کے اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا. یعنی کہ جب ان کے اندر کوئی خواہش ہی نہیں تھی اس نور سے فائدہ اٹھانے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نور بصیرت چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. یہاں پہ ظلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان کے اندھیروں کی بہت ساری تہیں ہیں، بہت ساری لیئرز ہیں. ان کے اندر کفر کے اندھیرے، نفاق کے اندھیرے، تعصب، غرور، تکبر، لالچ، یہ چیزیں ہیں، یہ اندھیرے ہیں جو انسان کو روشنی سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتے. لا یبصرون، اور وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہ وہ دل کے اندھے ہیں. وہی یعمہون والی بات جس میں بصیرت، نور بصیرت چھین لیا جائے. آنکھوں سے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن دل کے اندھے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کا ذکر سورہ انعام میں بھی کہتے ہیں، اومن کان میتا فاحییناہ، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے پھر اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں، لوگوں میں، انسانوں میں چلتا پھرتا ہے. یہ آج کل ماڈرن اسپرچل سائنسز میں بھی بات ہے کہ ہر انسان کا ایک اورا ہے، ہر انسان کی ایک انرجی ہے جو اس کو سراؤنڈ کرتی ہے، اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کو وہ نور دے دیا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس شخص کا بہت نور ہے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کا کیا نور ہے. وہ نور ہدایت ہے، وہ قرآن کا نور ہے، وہ دل کا نور ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اس نور میں لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اپنی زندگی کے معاملات طے کرتا ہے، زندگی کے راستے پہ چلتا ہے. لوگ اس نور کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نور کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمن مثلہ فی ظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ ایک ایسے شخص جیسا ہو سکتا ہے جو کبھی تاریکیوں سے، اپنی ظلمات سے نکل ہی نہیں پایا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر سے نور اور ظلمات اور اندھیروں اور روشنیوں کو آپس میں کمپیئر کیا ہے کہ یہ دو چیزیں کمپیربل نہیں ہیں. جو نور ہدایت پائے گا صرف وہی وہ نور حاصل کر سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسے اپریشیٹ کر سکتا ہے، اور جو اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس سے کبھی بھی نہیں نکل پاتے. سم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے. پہلے ہی ایک انسان صحرا کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اب نہ صرف وہ اندھے ہیں بلکہ وہ بہرے بھی ہیں. اگر کوئی اندھا ہو جائے تو اس کی سننے کی ایبلٹی تیز ہو جاتی ہے، وہ چیزوں کو آنکھوں والوں سے زیادہ بہتر سن سکتا ہے. لیکن ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سمن، یہ بہرے بھی ہیں. یعنی کہ کوئی ہدایت کی بات، قرآن کی آواز ان کے کانوں تک نہیں جاتی. دل کے اندھے ہیں تو دل کے بہرے بھی ہیں. اور آخری ایبلٹی انسان کی کیا رہ جاتی ہے؟ جو اندھا ہو، بہرا ہو، وہ کم از کم صحرا میں کسی کو مدد کے لیے تو پکار سکتا ہے. لیکن یہ بکمن بھی ہیں، یعنی وہ گونگے ہیں. دین میں اگر حقیقت آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ نہیں آتی، کان سے سن کر سمجھ نہیں آ رہی، تو جس کے دل میں تھوڑی سی بھی اچھائی ہوگی، تھوڑی سی بھی خیر ہوگی، وہ کسی کے پاس جا کے پوچھ لے گا، اپنی زبان استعمال کرے گا، وہ سوال کرے گا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھے گا کہ میرا کوئی مسکنسیپشن ہے اسے دور کر دیں. اپنے مسکنسیپشنز کو دور کرنے کی کوئی کوشش کرے گا، کوئی ایفرٹ کرے گا، اپنی زبان کو استعمال کرے گا. لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گونگے ہیں. ان کے پاس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا. کہاں لوٹنے کا راستہ؟ روشنی کی طرف. وہ روشنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلائی ہے، وہ اس کی طرف اب کبھی نہیں لوٹیں گے. جب روشنی جلی تھی تو وہ وہیں پہ تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ہدایت روشن کیا تھا تو وہ وہیں موجود تھے. وہ چاہتے تو وہ اس نور ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن وہ اپنے اندھے پن میں، اپنے بہرے پن اور گونگے پن میں دور صحرا میں نکل گئے، اور اب وہ روشنی کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ان دو طرح کے لوگوں کا کمپیئر کرتے ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس روشنی کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کا حامی ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا ولی ہے. انہیں اندھیروں سے اور تاریکیوں سے اور ظلمات سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے.
والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو اس روشنی کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، وہ طاغوت کے دوست ہیں، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ یہ طاغوت کیا ہے، یہ ہم تبھی کریں گے جب ہم اس آیت پہ انشاءاللہ پہنچیں گے۔ اور ان کے طاغوت جو ہیں وہ انہیں روشنی والے ایریا سے نکال کے، وہ جو ماحول جو ہے وہ پورا روشن ہوا تھا اس سے نکال کے انہیں ظلمات کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنی اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 17 اور 18 تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت مثال ہے، وہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔